ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے۔ خداوند اپنے ممسوح یعنی کورش سے یوں فرماتا ہے، جس کو میں نے داہنے ہاتھ سے پکڑا تاکہ قوموں کو اس کے سامنے پست کروں اور بادشاہوں کے کمرے کھلواؤں، تاکہ اس کے لیے کواڑ کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں نے اپنے بندے یعقوب اور اپنے برگزیدے اسرائیل کی خاطر تجھ کو تیرا نام لے کر بلایا اور تجھے خطاب بخشا۔ اگرچہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی خداوند ہوں اور دوسرا کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں تیری کمر باندھوں گا حالانکہ تو مجھے نہیں جانتا، تاکہ آفتاب کی جائے طلوع سے لے کر اس کے جائے غروب تک لوگ جانیں کہ میں ہی خداوند ہوں اور دوسرا کوئی نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن فریسیوں نے جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ یسوع کو کیوں کر باتوں میں پھنسائیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیسیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا تاکہ اس سے کہیں کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو آدمیوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ پس ہم کو بتا، تو کیا خیال کرتا ہے، قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جانتے ہوئے کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ خراج کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ 1 دینار اس کے پاس لائے۔ تب اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کی۔ تب اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 29واں اتوار منا رہے ہیں، اور جس باب میں سے آج ہم نے پاک انجیل پڑھی ہے، یہ متی کی انجیل کا 22واں باب ہے، اور یہ باب سوالوں کا باب ہے۔ 3 مختلف وفد یسوع کے پاس آتے ہیں اس کوشش میں کہ وہ یسوع کو پھانسیں۔ 21ویں باب میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ سردار کاہن اور قوم کے بزرگوں نے یسوع سے سوال کیا تھا کہ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ تعلیم کس کے اختیار سے دیتا ہے، اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ اس کے جواب میں مسیح خداوند نے ان کے سامنے 3 تمثیلیں رکھی تھی۔ نمبر 1، 2 بیٹوں کی تمثیل۔ نمبر 2، بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل۔ اور نمبر 3، شہزادے کی شادی کی تمثیل۔ آج فریسی اور ہردوسی ایک وفد لے کر یسوع کے پاس آئے ہیں، اور یہ دونوں مختلف گروہ ہیں، آئیڈیولوجیکلی یہ دونوں مختلف ہیں۔ جو فریسی ہیں وہ قیصر کو خراج دینے کے حق میں نہیں ہیں،
اور جو ہیرودیسی ہیں وہ کیسر کو خراج دینے کے حق میں ہیں۔ یہ دونوں گروہ آپس میں شدید مخالفت رکھتے ہیں، لیکن دونوں مشورے سے آئے ہیں کہ چلتی ہیں اور یسوع کو باتوں میں پھانستے ہیں۔ یہ فریسی بڑا با اثر گروہ ہے۔ انجیلوں میں اکثر ان کا ذکر آتا ہے، اکثر ان کا رویہ، ان کے سوالات، ان کا ایٹیٹیوڈ خداوند کے کام اور کلام کا بنیاد بنتا ہے۔ شریعت کی یہ لوگ سختی سے پابندی کرتے ہیں اور خراج کیسر کو خراج دینے کے ہرگز حق میں نہیں ہے۔ ہیرودیسی نئے عہد نامے میں ان کا ذکر صرف 2 بار آیا ہے، اور ہیرودیس بادشاہ کی حکومت کے حق میں تھے اور اسے تسلیم کرتے تھے۔ 2 مرتبہ خداوند کو سوال کر کے پھانسنا چاہا، لیکن یہ دونوں بار ہی کامیاب نہ ہو سکے۔ آج بنیادی طور پر مسیح خداوند کے پاس آنے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے کہ ہم مسیح خداوند کو، ناصرت کے یسوع کو سیاسی بیان دینے پر اکساتے ہیں تاکہ اس کے خطرناک نتائجوں کے سامنے آئیں۔ کیسر کے خلاف وفاداری کے سلسلے میں یہودیوں میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس گروہ نے ان اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دونوں گروہ ایک ساتھ آئے ہیں۔ پہلے بڑی عیاری کے ساتھ انہوں نے مسیح خداوند کی پاکیزگی کی تعریف کی ہے۔ وہ ظاہراً تو عیاری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مکاشفہ بیان کر رہے ہیں، حقیقت میں سچ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ واقعہ ہی سچا ہے، وہ سچی باتیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے تعریفی کلمہ جو کہا وہ یہ ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ اے استاد۔ انہوں نے مسیح خداوند کو استاد کہا۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک وہ استاد ہے۔ اس کے استاد ہونے کی نیکودیمس نے خدا کے کلام میں شہادت دے دی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بذات خود کہا ہے کہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، یعنی المسیح۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو سچا ہے۔ بے شک خداوند نے خود فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا تو سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک وہ ایک سچائی کے ساتھ خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے، اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو آدمیوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ تعریفی کلمات ادا کرنے کے بعد اب انہوں نے بڑی ہوشیاری سے خداوند یسوع سے سوال پوچھا، پس ہمیں بتا کہ تو کیا خیال کرتا ہے، کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ پہلے نمبر پر خداوند نے ان کی شرارت کو جان لیا اور مخاطب کیا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا غور فرمائیں، اگر یسوع اس مقام پر نہ کہتا، نہیں کہتا، نو کہتا، تو ہیرودیسیوں کو دشمن بنا لیتا اور حکومت کے خلاف بغاوت کا ملزم ٹھہرتا۔ اگر یسوع اس مقام پر ہاں بولتا، یس کہتا، تو یہودیوں کے شدید قوم پرست روح اس کے خلاف ہو جاتی اور وہ اس پر فرد جرم عائد کر دیتی۔ خداوند نے انہیں ریاکار کہا اور پھر بولے، خراج کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ یہ سکہ وہ ہے جو خراج دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سکہ وہ ہے جس کو یہودی اپنی پاکٹ میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہ سکہ وہ ہے جس پر کیسر کی شبیہ اور اس کی تحریر لکھی ہوئی ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ سکہ رومی حکومت کو خراج دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہودیوں کو بہت دکھ بھی تھا اس بات کا کہ وہ غیر قوموں کے غلام ہیں، کیونکہ اس پر کیسر کی شبیہ اور نام تھا۔ اور پھر یسوع نے ان سے پوچھا، یہ صورت اور یہ نام کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، کیسر کا۔ تو پھر خداوند نے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو۔ اور اس کے ساتھ مسیح خداوند نے
ان کے سوال کے ساتھ اضافہ کیا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ سوال صرف کیسر کو ادا کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جواب میں مسیح خداوند نے خدا کی ذات کبریا کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اب وہ اپنے سوال میں بذات خود پھنس گئے ہیں۔ مسیح خداوند نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ خدا کے واجبات ادا نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ یہ کام بے حد تلخ تھا کہ وہ کیسر کو خراج ادا کرتے تھے، مگر اس کی پرواہ انہیں بالکل ہرگز نہیں تھی کہ خدا بھی ان کی زندگیوں پر حق رکھتا ہے۔ کون سا خدا؟ وہی خدا جو انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر لے آیا، وہی خدا جو ان کے باپ ابراہیم کا خدا ہے، وہی خدا جو ان کے باپ یعقوب کا خدا ہے، وہی خدا جو ان کے باپ اسحاق کا خدا ہے، وہی خدا ہے جس کا آج وہ حق ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے خداوند نے ان کے اندر کی شرارت کو بھانپتے ہوئے، ان کے اندر کی غلاظت کو بھانپتے ہوئے ان کے سامنے خدا کا حق جو کہ ہے وہ سامنے رکھ دیا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ کون سا خدا؟ وہ خدا جس نے ان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، جن کو اس نے اپنی شکل دی ہے، جن کو اس نے اپنی مورت دی ہے، اور اس وقت پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ان کے سامنے جو ہستی کھڑی ہے وہ خدا کی ذات کا مکمل نقش ہے، وہ خدا کی ذات کا مکمل عکس ہے، وہ خدا کی ذات کا مکمل پرتو ہے، بلکہ وہ مکمل خدا ان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اسے اس کا جائز مقام نہیں دے رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق خدا رب العزت کی ذات کبریا کے ساتھ نہ ہو؟ حتیٰ کہ کیسر، اس کی بادشاہت، اس کے حقوق، اس کی طاقت، اس کی دولت، سب کچھ کا تعلق جو کہ ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، اور وہ سب کچھ خدا کا تھا۔ اگر اس کے سکے پر کیسر کی شبیہ اور نام تھا تو ہر چیز کا تعلق اس کے ساتھ تھا، تو پھر ہر انسان جو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے تو پھر ہر چیز کا حق جو کہ ہے اس کے لیے ہے، ہر چیز جو کہ ہے اس کے لیے ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنی جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہ ہو۔ اگر ہر چیز خدا کے لیے ہے تو ہر چیز پر خدا کا حق بھی ہے۔ تو پھر آئیے ہم حق ادا کریں۔ حکومتوں کو ٹیکس پے کرنا لازمی ہے، کیونکہ وہ ہماری عزت، ہماری مال، ہماری جان کا تحفظ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ٹیکس ادا نہیں کرتے تو وہ ہماری عزت، جان، مال کا تحفظ نہیں کریں گے۔ آئیے ہم خدا کا بھی حق ادا کریں۔ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ کون خدا؟ جس نے ہمیں اپنا چہرہ بخش دیا، جس نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے سے ہمیں نجات دی۔ We rightfully not belong to ourselves. Rather, we belong to God who created us, who redeemed us in the precious blood of His Son, our Lord Jesus Christ. یہ وہ خدا ہے جس نے ہمیں ایک نئی زندگی دی۔ ہم کوئی قوم نہ تھے، ہماری کوئی اوقات نہ تھی، ہماری کوئی ذات نہ تھی، اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے خرید لیا۔ ان بیواؤں پر ان کو دینا خدا کو دینا ہے، یتیموں کو دینا خدا کو دینا ہے، اپاہجوں کو دینا خدا کو دینا ہے، اور خدا کے گھروں کے لیے، خدا کے کاہنوں کے لیے دینا خدا کا حق ادا کرنا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ڈیئر ویورز، تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمارے چینل تھیولوجیکل کیفے کو سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس پر کمنٹس کیجئے، اپنے سوالات بھیجئے تاکہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔